بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وذریاتہ واصحابہ وبارک وسلم۔ من غدا الی المسجد لا یرید الا لیتعلم خیرا او یعلمہ کان لہ اجر معتمر تام العمرۃ۔ ومن راح إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه فله أجر حاج تام الحجة۔ رواہ الحاکم۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی صبح کے وقت مسجد کی طرف جاتا ہے اور مسجد میں جانے کا ارادہ صرف اس کا خیر کی بات سیکھنا یا خیر کی بات کو معلوم کرنا ہو تو فرمایا اسے ایک کامل عمرہ کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا ومن راح الی المسجد، جو شام کے وقت مسجد کی طرف جاتا ہے، لا یرید، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، الا لیتعلم خیرا او یعلمہ، وہ شام کے وقت مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس کا فقط اور محض ارادہ ہوتا ہے خیر کی بات کو سیکھنا یا معلوم کرنا، تو فرمایا اس کے لیے ایک کامل حج کا ثواب اسے عطا کر دیا جاتا ہے، اس کا اجر ایک کامل حج ہوگا۔ اندازہ کر لیں، کیونکہ فضیلت مسجد پر بات کی جا رہی ہے، جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ اب ہو رہی ہیں ان کا عنوان فضیلت مسجد ہے، شان مسجد ہے، اہمیت مسجد ہے۔ مسجد میں آنا جانا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، اوراد کرنا، وظائف کرنا، ان کا مقام کیا ہے؟ جو بندہ مسجد میں وظائف کرتا ہے تو اس کا اجر بھی ہے، لیکن خود مسجد کی فضیلت اور مسجد کا مقام، شان، آن، بان، عظمت، کمال، ارتفاع اور بلندی، نگاہ مصطفیٰ، نگاہ خدا، نگاہ دین، نگاہ اسلام اور نگاہ قرآن میں کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو صبح کے وقت فرمایا، جو بندہ صبح من غدا الی المسجد، جو صبح کے وقت مسجد کی طرف جاتا ہے، لا یرید، وہ کوئی ارادہ نہیں رکھتا، الا لیتعلم خیرا او یعلمہ، اس کا ارادہ فقط یہ ہے کہ اسے خیر کی بات وہ سیکھ لے، وہ اچھی بات سیکھ لے، وہ بہترین بات سیکھ لے، وہ تقوی پر مبنی بات سیکھ لے، یا کوئی دین کا کوئی مسئلہ سیکھ لے، یا اسے معلوم کر لے، جان لے، فرمایا اس کے لیے ایک کامل عمرہ کا ثواب ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو بندہ ومن راح الی المسجد، جو شام کے وقت مسجد میں جاتا ہے، وہ لا یرید، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، الا لیتعلم خیرا او یعلمہ، اس کا فقط ارادہ یہ ہے کہ اسے کوئی خیر، اچھائی، تقوی، طہارت پر مبنی مسئلہ اسے معلوم ہو جائے یا اسے جان لے، خیر کی بات سیکھ لے یا اسے جان لے، تو فرمایا اسے کامل حج کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔
اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا. According to Hazrat Abu Umama, may Allah be pleased with him, said that the Holy Prophet, peace be upon him, said, whosoever goes to mass in the morning just only for learning the good thing, goodness, virtue, betterment and betterness and better thing, good action, good deed, or for knowing it, the reward of complete umrah will be given to that person who is going to mass in the morning for just only for learning the good thing, the good action, the virtue, the betterment and goodness of knowing it. So this is the reward. What is the reward? The reward of complete umrah will be given to that person. Similarly, just like as whosoever goes to mass in the morning, whosoever goes to mass in the evening for learning the good thing, the better thing, the better action, the virtue, the goodness, the betterment, or for knowing it, the reward, the retaliation, the price of complete pilgrimage. Pilgrimage means Hajj. The reward of complete pilgrimage will be given to that person who is going to mass in the evening, just only for learning good thing or for knowing it. Narrated by Imam Hakim, written in Mustadrak. It is the name of book. So we should go to mosque in the morning, and we should go to mosque in the evening. So each and every step will give you energy, power, potentiality to your heart, mind and inner parts of your body. Each and every step going to mosque will give you reward, retaliation, prize in your record actions on the day of judgment. So we should love the mosques, and we should respect the mosques, and we should lead the mosques, and we should purify the mosques, and we should refine the mosques, and we should go to mosque daily. We and our small brothers and our sons also should go to mosque. The mosque is the house of Allah. The mosque is the place where a lot of blessings, mercies, forgivenesses, bounties, lights and brights are showering from the sky, from the presence of Allah dignified Almighty. So
May Allah bless you, may live you long, may Allah give you tawfiq to go to mosque for offering prayer, for reciting the Holy Quran, for neatizing and cleanizing the mosques. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.